ہم سب خواتین نا اپنی لائف میں بیٹر ورژن بننے کی کوشش کرتی رہتی ہیں، اور آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی خواتین کی کچھ ایسی عادتیں جو کہ ان کو ٹائم کے ساتھ ساتھ میچور اور عقل مند بنا دیتی ہیں، کیونکہ جب ہم تمام یہ عادتیں اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں نا تو لوگ ہمیں ویلیو کرتے ہیں، ہماری عزت کرتے ہیں، ہمارے ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور ہر کوئی جب ہمیں ویلیو کرتا ہے نا تو ہماری زندگی بھی بہت اچھے سے گزرتی ہے اور ہم پرسکون اور خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ کون سی خواتین کی عادت ہیں جو کہ مزید ان کی شخصیت کو نکھارتی ہیں، اور وہ عادتیں کس طرح سے ہم نے اپنی زندگی میں شامل کر کے خود کو میچور اور عقل مند بنانا ہے۔ تو چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ یو آر آل ڈوئنگ ویل اینڈ آئی ایم آلسو فائن ٹو، الحمد للہ۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ گھر داری نا ہم سبھی خواتین بہت اچھے سے کر لیتی ہیں۔ میں نے سوچا آج کچھ ڈفرینٹ ٹاپک پہ بات کی جائے جو کہ ہم اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر کے خود کو میچور اور عقل مند بنا سکتے ہیں، تاکہ لوگوں کی نظر میں بھی ہماری ویلیو ہو اور ہماری زندگی بھی بہت اچھے سے گزرے۔ تو آج کی ویڈیو کے سبھی پوائنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، آپ نے ون بائی ون تمام پوائنٹس کو سننا ہے اور ان کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ولاگ کے بارے میں بتا دوں، آج کا ولاگ جو ہے وہ ایوننگ سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور آج ہے جی میرے بیٹے محمد عمر کی برتھ ڈے، اور عمر کی فرمائش پر میں اسپیشلی جو ہے وہ یہاں پر چکن رولز بنا رہی ہوں۔ بہت ہی ڈفرینٹ اور بہت ہی ڈیلیشیس سے بن کے تیار ہوں۔ میں ریسیپی اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، ساتھ ہی میں بنا رہی ہوں پاستا، اس کی ریسیپی بھی شیئر کروں گی، اور پھر اس کے بعد کریں گے سیلیبریشن۔ اچھا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ میچورٹی جو ہے نا وہ انسان کو ایج کے ساتھ نہیں بلکہ ایکسپیرینس کے ساتھ آتی ہے۔ جس انسان کی زندگی میں زیادہ ایکسپیرینسز ہوئے ہوتے ہیں نا، اس نے لائف میں اپس اینڈ ڈاؤن زیادہ دیکھے ہوتے ہیں، اچھے برے وقت، حالات، ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ اس کا جب واسطہ پڑتا ہے نا تو پھر اس کا میچورٹی لیول انکریز ہو جاتا ہے، اگر وہ اس چیز کو سمجھنے والا ہو تو۔ کیونکہ کہتے ہیں نا لائف میں لرننگ پروسیس کبھی بھی اسٹاپ نہیں ہوتا۔ اب اس لرننگ پروسیس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپ کی ورکشاپس اٹینڈ کرنا اسٹارٹ کر دیا، ڈفرینٹ آن لائن کورسز میں ایڈمیشن لے لیا، مختلف طرح کی جو ہے وہ ہم بکس پڑھ رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت زیادہ چیزوں کو لرن کرنا ہوتا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر ایک ہاؤس وائف ہے اور وہ ان لاز میں رہ رہی ہے، یا پھر اگر کوئی آپ آفس جاب کرتے ہیں تو آپ کے جو کولیگز ہیں یا پھر آپ کے فرینڈ اینڈ فیملی سرکل میں ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کا ڈیلی جو ہے وہ واسطہ پڑتا ہے، یا آپ کا جو ہے نا وہ ان سے ملنا ملانا اکثر رہتا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے نا وہ کس نیچر کے ہیں اور آپ کو ان کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے۔ یعنی کہ آپ کی جو ڈیلی روٹین کی ارد گرد کی دنیا ہے نا، آپ کو اس کو بہتر طور پر سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری بات لائف ہے، لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی نا ہماری لائف میں ایسی سٹیج بھی آ جاتی ہے جب ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور ایسی سچویشن میں ہم پھنس جاتے ہیں کہ نا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کیا کریں۔ وہ ہمارا ٹائم ہوتا ہے بہت زیادہ مشکل ٹائم، جب ہم اس طرح کی سچویشن میں ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ نا ہم آس پاس نا اپنے ایسے لوگ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ ہمارے ویل وشر ہوں، یا پھر بظاہر اگر ہمارے ویل وشر بھی ہونا تو بس ہمیں ہوتا ہے کہ نا ہم ان سے اپنی بات شیئر کر لیں، ان سے اپنی پرابلم شیئر کر لیں، تو ہم اپنے دل کے سارے راز اور ایک کھلی کتاب کی طرح نا ہم اپنی تمام باتیں، تمام راز جو ہے نا وہ ان کے ساتھ شیئر کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ نے اگر بات شیئر کرنی ہے نا تو آپ نے کرنی ہے صرف ایسے لوگوں سے جو کہ آپ کے واقعی میں ویل وشر ہوں۔ اور اگر میں آپ سے ایک بات کہوں نا تو لوگ کبھی بھی کسی کے سگے نہیں ہوتے، ہر کوئی اپنا سگا تو ہو سکتا ہے مگر کوئی کسی کا سگا نہیں ہوتا۔ میں منع نہیں کرتی ہوں، موسٹلی لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، بٹ بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے جو کہ آپ کے ساتھ واقعی میں ویل وشر ہوں، جن کو آپ کی خوشیاں خوشیاں لگتی ہیں اور آپ کے دکھ جو ہے نا وہ واقعی میں دکھ لگتے ہیں۔ مگر موسٹلی لوگ جو ہے نا وہ ایسے نہیں ہوتے۔ موسٹلی لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ سے آپ کی دکھ کی کہانی یا آپ کی پرابلم سن تو لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آگے جب جا کے چار لوگوں میں کرتے ہیں نا، اور اس کے بعد ہنس ہنس کے آپ کی پریشانیوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ کیونکہ جب آپ کسی کو بتاتے ہیں نا کہ آپ پریشان ہیں یا آپ کی زندگی میں یہ پرابلم چل رہی ہے، تو بجائے وہ آپ کا ساتھ دینے کے وہ جو ہے نا خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے اس چیز سے، کیونکہ ان کی اپنی لائف اوکے چل رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے کیا ضرورت ہے لوگوں کو اپنے دکھ بتانے کی، اپنی پرابلمز ان کے ساتھ شیئر کرنے کی۔ ہاں، میں منع نہیں کر رہی ہوں اس چیز سے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کے بلڈ ریلیشن ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں جو کہ واقعی میں آپ کے ویل وشر ہیں، تو ہاں آپ ان کے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں، مگر ہر ایک کے ساتھ ہر بات شیئر کرنا کبھی بھی جو ہے نا وہ میچورٹی کی علامت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اسے جو ہے نا وہ انسان کی ویکنیس ہی کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب بھی آپ کی لائف میں کبھی بھی کوئی پرابلم آتی ہے نا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے۔ دیکھیں، وقت چاہے اچھا ہو یا برا ہو، وقت جو ہے نا وہ گزر ہی جاتا ہے۔ وقت کبھی بھی جو ہے نا وہ کسی کے لیے نہیں رکتا ہے، اور نہ ہی وقت کبھی ایک جیسا رہتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے نا دن اور رات کا، دن شروع ہوتا ہے تو چاہے اس دن میں گرمی ہے، سردی ہے، بارش ہے، جیسا بھی ہے نا دن آخر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے
انسان کی زندگی کے جو شب و روز ہیں، جو دکھ درد اور خوشیوں کے جو لمحات ہوتے ہیں نا، وہ بھی گزر جاتے ہیں، کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے ہیں، مگر ہاں، کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو کہ اپنی زندگی کے اچھے برے وقت کے ساتھ سیکھتا ہے، ان چیزوں کو سمجھتا ہے اور دوبارہ جو ہے نا وہ ان غلطیوں کو دہراتا نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ سیکھتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ نے کبھی بھی لائف میں جب کوئی پرابلم آئے، پریشانی آئے نا، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، بلکہ کام ڈاؤن ہو کے، ریلیکس ہو کے آپ نے اس پرابلم کا سولوشن نکالنا ہے اور اس سولوشن پر ورک کرنا اسٹارٹ کر دینا ہے، تو آپ دیکھیے گا آپ کی پرابلم جو ہے وہ کس طرح سے سالو ہو جائے گی۔ اچھا، اب یہاں پر نا ایک اور بہت اہم بات جو کہ اکثر میری بہنیں اگنور کر دیتی ہیں، وہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ اپنا خیال رکھنا ہے۔ اپنا خیال اب آپ نے کس طرح سے رکھنا ہے؟ آپ نے اچھا سا ڈریس پہن لیا، اچھا سا گروم اپ ہو گئے، مطلب کہ جو فزیکل اپیرنس ہے نا آپ کی، وہ تو آپ کی بہت اچھی ہے، پرسنالٹی آپ کی ویل گروم ہے، آپ نے اپنا خیال رکھا ہوا ہے، خود کو جو ہے نا وہ آپ نے اچھے سے ریڈی شیڈی کیا ہوا ہے، مگر جو ہے نا وہ آپ نے مینٹلی طور پر نا خود کو ویک کیا ہوا ہے، اور یا پھر آپ مینٹلی طور پر اسٹرانگ نہیں ہیں، تو پھر کیا فائدہ اس چیز کا؟ تو اس لیے نا آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے نا اپنے آپ کو مینٹلی اسٹرانگ بنانا ہے۔ ایک عقل مند جو خاتون ہوتی ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے، وہ یہ بات جانتی ہے کہ کوئی اس کو اہمیت دے یا نہ دے، اس کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ وہ اپنی لائف میں اتنی زیادہ گول اورینٹیڈ ہوتی ہے نا کہ اس کے پاس فری ٹائم نہیں ہوتا ان سب چیزوں کے بارے میں سوچنے کے لیے۔ اور یہی بات میں ہمیشہ اپنی بہنوں کے ساتھ کہتی رہتی ہوں کہ آپ جو ہے نا وہ کوشش کیا کریں کہ اپنی لائف میں کچھ گول سیٹ کریں اور آپ نا ان پر ورک کرنا شروع کر دیں، کیونکہ جو شخص جتنا زیادہ گول اورینٹیڈ ہوتا ہے نا، اس کی لائف جو ہے نا وہ اتنی زیادہ بزی ہوتی ہے، اور اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ان سب چیزوں کے بارے میں سوچنے کے لیے کہ کوئی ان کو کیا کہتا ہے یا کیا کرتا ہے، یا پھر ان کو ویلیو دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ اس چیز سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ آپ نے جو ہے نا وہ اپنی لائف کے گولز پہ فوکس کرنا ہے۔ اور کیونکہ ایک عقل مند اور ایک سمجھدار خاتون جو ہوتی ہے نا، وہ اپنی ذات کے ساتھ بھی اسی طرح سے بیہیو کرتی ہے جیسے کہ دوسروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی گیسٹ آتا ہے یا باقی جو فیملی ممبرز ہیں، جب ہم ان کا بہت اچھے سے خیال رکھتے ہیں، ان کے پسند کا کھانا ہے، ان کے پسند کی چیزیں ہیں، اور ان کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں نا کہ ہم انہیں خوشی دے سکیں اور ان کو جو ہے نا وہ پراپر جو ہے وہ ہر چیز ٹائم پر مل سکے، تو اسی طرح سے ایک عقل مند اور میچور خاتون کی طرح نا آپ نے خود اپنے آپ کو بھی اسی طرح سے ٹائم دینا ہے، خود اپنے آپ کو بھی آپ نے اسی طرح سے ٹریٹ کرنا ہے، کیونکہ جب آپ خود مینٹلی اور فزیکلی طور پر اسٹرانگ ہوگی نا، تو پھر ہی آپ اپنی فیملی کو، اپنے ریلیشنز کو جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے نبھا سکیں گی۔ ساتھ ہی ساتھ نا آپ نے اپنی ہیلدی باؤنڈریز سیٹ کر لینی ہے، تاکہ نا لوگ آپ کا بہت زیادہ فائدہ نہ اٹھا سکیں، اور نا آپ نے اپنی ویلیو بنانی ہے۔ ہر وقت ہر ایک کے لیے ہر ٹائم اویلیبل رہنا بھی بہتر نہیں رہتا ہے، بلکہ جب آپ ہر وقت ہر ایک کے لیے اویلیبل رہتے ہیں نا، تو لوگ آپ کو نا فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں، لوگ اس طرح سے نا لوگ آپ کو لائٹ لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ اپنے آپ کو بزی رکھیں، گول اورینٹیڈ رہیں، اپنے جو ٹاسک ہیں، اپنے گولز ہیں نا، آپ ان پر فوکس کریں، اور اگر کبھی اکیلے میں ٹائم ملتا بھی ہے نا، تو اس میں نا آپ می ٹائم اسپینڈ کریں۔ کبھی بھی اکیلے پن کو جو ہے نا وہ آپ اپنی ویکنیس نہ بنائیں، اکیلا پن جو ہے نا وہ آپ کو بہت زیادہ اسٹرانگ بناتا ہے۔ اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ اکیلا پن جو ہے نا وہ ہمیں کس طرح سے اسٹرانگ بناتا ہے، کیونکہ لوگ تو کہتے ہیں کہ تنہائی جو ہے نا وہ اچھی چیز نہیں ہوتی ہے، بلکہ میں نے جو ہے نا وہ اس چیز کا بہت اچھے سے ایکسپیرینس کیا، اور اس کے بعد ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ دیکھیں، جب ہم اکیلے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں خود کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کا زیادہ موقع ملتا ہے۔ اس ٹائم پر ہم خود کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا بات اچھی ہے، کیا بری ہے، ہماری لائف کے کیا گولز ہیں، ہمیں انہیں کس طرح سے اچیو کرنا ہے، کیا چیز جو ہے وہ ہمیں خوشی دیتی ہے۔ تو ہمیں جب اپنے لیے ٹائم ملتا ہے نا، تو ہم اپنی ذات پر زیادہ کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے نا کبھی بھی آپ نے اکیلے پن کو اپنی کمزوری نہیں بنانی ہے، بلکہ نا آپ نے اس کو اپنی طاقت بنانا ہے۔ آپ کو فری ٹائم میں جو بھی چیز اچھی لگتی ہے، آپ نے اپنی کمپنی کو انجوائے کرنا ہے۔ آپ کو چائے اچھی لگتی ہے، کافی اچھی لگتی ہے، آپ نے وہ بنا لی، بیلکنی میں بیٹھے آپ نے وہ انجوائے کر لی۔ آپ کو اسکن کیئر اچھا لگتا ہے کرنا، تو آپ نے وہ کر لی۔ آپ کو میک اپ کرنا اچھا لگتا ہے، وہ کر لی۔ کوئی بھی ایکٹیویٹی وغیرہ جو آپ کو اچھی لگتی ہو، آرٹ اینڈ کرافٹ ہے، پینٹنگ ہے، جو بھی چیز ہے جس چیز میں آپ کو اچھا لگتا ہے ٹائم اسپینڈ کرنا، آپ نے وہ کر لی۔ آپ نے خود اپنی ذات کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے نا وہ تھوڑا سا فری ٹائم اسپینڈ کیا، خود اپنے بارے میں سوچا، اپنے گولز کے بارے میں سوچا۔ تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے، جب آپ خود اپنے آپ کو ٹائم دیتے ہیں نا، تو آپ مینٹلی اور ایموشنلی جو ہے نا بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور یہ چیز نا آپ کو مینٹلی اسٹرانگ بنا دیتی ہے۔ جب آپ مینٹلی طور پر اسٹرانگ ہوتے ہیں نا، تو پھر آپ کی سیلف لو اور سیلف ورتھ کی جو
پاور ہوتی ہے نا وہ بھی انکریز ہو جاتی ہے. آپ کو خود اپنی ویلیو کا پتہ ہوتا ہے, آپ کو اپنی ویکنیسز کا, اپنے اسٹرانگ پوائنٹس کا, ہر چیز کا نا آپ خود اپنے بارے میں بہتر سمجھتے ہیں, نہ کہ آپ دوسروں سے جو ہے نا وہ ہر ایک پرابلم کے بارے میں سولوشن لینے دوسروں سے جائیں. آپ جب خود اپنے آپ کو جانتے ہیں, خود اپنے آپ کو پہچانتے ہیں نا, تو آپ سے بہتر آپ کی پرابلم اور کوئی سالو نہیں کر سکتا ہے. تو اس لیے آپ نا ایموشنلی اور مینٹلی طور پر خود کو اسٹرانگ بنائیں, خود پر ورک کریں. جب ان عادتوں کو آپ اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیں گے نا, تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی لائف کے اندر نا ایک پازیٹیو چینج آئے گا. اور یہ چینج نا ایک دن میں نہیں آتا ہے, بلکہ ٹائم ٹو ٹائم جب آپ ان چیزوں کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرتے ہیں نا, تو ڈے بائی ڈے جو ہے وہ چیزیں چینج ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. تو یہاں پر ساتھ ہی ساتھ میں نے دونوں ریسیپیز کمپلیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. چکن چیز رول بن کر بہت ہی مزیدار سے سپر یمی اور ڈیلیشیس سے ریڈی ہوئے تھے. آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر پاستا بھی بن کے ریڈی ہو گیا ہے. ویڈیو کے سٹارٹ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دونوں چیزوں کی پریپریشن جو ہے نا وہ میں اپنے بیٹے کی فرمائش پہ کر رہی ہوں, کیونکہ ماشاء اللہ سے میرے بیٹے محمد عمر کی برتھ ڈے ہے, اور عمر جو ہے نا وہ ماشاء اللہ سے 9 ایئرس کا ہو گیا ہے. اور بس یہاں پر میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب بچوں کا کوئی اسپیشل ڈے ہوتا ہے نا, تو ان کی پسند کی چیزیں بنا دی جائیں تاکہ ان کو نا اسپیشل فیل کروایا جائے. بہت بڑا کوئی برتھ ڈے کا ایونٹ تو نہیں تھا, بس گھر پہ جو ہے وہ چھوٹی سی سیلیبریشن تھی, تو میں نے سوچا چلے میں آپ کے ساتھ کلپس شیئر کر دیتی ہوں. سو یس, اٹس آل اباؤٹ ٹوڈیز ویڈیو. آئی ہوپ آج کی ویڈیو سے نا آپ نے بہت کچھ لرن کیا ہوگا. اگر ویڈیو کا کوئی ایک بھی پوائنٹ آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ نے ضرور اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے. چینل پر نیو ہے, سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہیں بھولنا ہے. ساتھ ہی ساتھ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لینا ہے تاکہ اپ کمنگ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.